بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے کہ کچھ وقت ہم فارغ کر کے بیٹھے ہیں اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اور جو مقصد زندگی ہے کہ اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہو، اور جو کام اللہ کو پسند ہے ان کے کرنے کی ہمت ہو، ارادہ ہو اور توفیق ہو جائے، اور جو کام اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے بچنے کی ہمت پیدا ہو، توفیق ہو، خدا خواستہ ہو جائے تو توبہ کریں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ تو یہ لمحات زندگی قیمتی ہیں، اللہ تعالیٰ کہنے سننے میں اثر دے، اور ہمارے حضرت بار بار یہی فرماتے ہیں کہ بھئی جو کہہ رہا ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ محتاج ہوتا ہے۔ تو ایسی ہی بات کی جاتی ہے جس سے فائدہ مجھے بھی اور سبھی لوگوں کو ہو، اور وہ یہی ہے کہ بھئی لگے رہنا ہے دین پر، اور حالات جو ہیں حضرت اس میں یہی فرما رہے ہیں جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں، کبھی جی لگتا ہے، کبھی جی نہیں لگتا، کبھی آدمی پھسل جاتا ہے، اور اس سے جو وہ کام کر رہا ہوتا ہے نہیں ہو پاتے، بھول چوک ہونے لگتی ہے، اور پھر لیکن جیسے ہی احساس ہو، جیسے ہی اندازہ ہو آدمی کو کہ وہ گڑبڑ ہو گئی، تو فوراً واپس آ جائے، کوشش کرے، توبہ استغفار کرے اللہ کی جناب میں۔ اور ہمارے حضرت یہاں پہ یہی فرما رہے ہیں کہ بھئی ایک دفعہ توبہ کر کے اور پھر آگے بڑھو، اسی چکر میں نہیں پڑے رہو کہ اوہو کیا ہو گیا۔ اور یہ ایک جو بات ہے یہ بہت بڑی حکمت کی اور گر کی بات ہے، کیونکہ نفس اور شیطان آدمی کو مایوس کرتا ہے، کہتا ہے تم سے تو یہ ہو گیا، پہلے بھی ہوا تھا اب بھی ہو گیا، اور یہ بھی کہتا ہے دیکھو آئندہ بھی تم کرو گے، تو تم میں تو صلاحیت ہے نہیں، تم تو کر ہی نہیں سکتے، تو تم چھوڑو یہ سب اور بس لگ جاؤ گناہوں کے کاموں میں۔ تو یہ جو فکر ہے یہ سب سے خطرناک فکر ہے، اور یہ جو خیال آ جاتا ہے کہ نہیں ہم سے تو نہیں ہوتا، دین بہت مشکل ہے، تو یہ نہیں رہے، بلکہ جیسے ہی آدمی کو احساس ہو جائے کسی کمی کوتاہی کا، اور یہی بات پیدا ہو جاتی ہے کہ فوراً احساس ہو جاتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہو گئی۔ ہمارے حضرت یہ فرماتے ہیں کہ یہ تو نہیں، پنکھا تو نہیں چلا، تو یہی فرماتے ہیں کہ بھئی یہ احساس ہر وقت آدمی کے دل میں رہے، اور یہی ہے ذکر قلبی، یہی کہ آدمی کو احساس رہے اللہ کی، ذکر کا مطلب یاد، اللہ کی یاد دل میں رہے، جہاں غلطی ہو فوراً غلطی کا احساس ہو جائے، جہاں کوئی نیکی کا کام ضائع ہو جائے فوراً احساس ہو جائے کہ بھئی یہ کام رہ گیا، اور یہ بڑی بات ہے، اور بزرگوں نے اس کی بہت قدر کی ہے۔ ایک حضرت بایزید بستامی سلطان العارفین کہلاتے، تو انہوں نے سنا کہ فلاں شہر میں کوئی بہت بڑے اللہ والے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ والے ہیں تو ہم ان کی زیارت کریں گے، تو زیارت کے لیے تشریف لے گئے سفر کر کے، اور اس وقت ایسے وقت پہنچے کہ وہ مسجد سے نکل رہے تھے، تو مسجد سے نکل رہے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے قبلہ رو تھوک دیا۔ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ خلاف اولیٰ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منع کیا ہے قبلہ رخ تھوکنے پہ۔ تو بغیر سلام کیے پہ، بغیر ملے پہ واپس آ گئے، کہنے لگے اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا، اس کو اتنا خیال ہی نہیں ہے، اس کا ذکر نہیں ہے اتنا، اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں بیٹھی ہوئی نہیں ہے اس کے، کہ یہ کیئر فری اور ویسا اس کا وہ ہے ایٹیٹیوڈ، بغیر ملے آ گئے۔ حضرت سفیان ثوری ہے، مشہور بزرگ ہے، اور ثوری جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بیل، اور کہتے ہیں واقعہ یہی ہے کہ ایک دفعہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے تو غلطی سے بایاں پیر اندر ڈال دیا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ پہلے دایاں پاؤں، سیدھا پاؤں ڈالیں اور پھر بعد میں وہ دعا پڑھتے ہوئے اندر داخل ہو۔ تو غلطی سے پڑ گیا اور خیال نہیں رہا، دھیان نہیں رہا ان کو، تو آواز آئی اے سور، اے بیل، یعنی جانور کے جس کو تمیز نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنے اختیار سے چھوڑ دیا۔ تو یہ فکر رہے، یہ اہتمام رہے، اور ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان سے کیا فرق پڑتا ہے،
لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی جمع ہو کے بڑی ہو جاتی ہیں۔ ہمارے حضرت نے ایک کتاب لکھی ہے احسان نیکیاں، اور اس میں جو ہے حضرت یہی فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کسی بھی اچھائی کو، کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھو۔ تو بعض لوگ جو خدا نخواستہ اللہ بچائے بڑے بڑے گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، وہ چھوٹی نیکیاں چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ ایک ٹرینڈ نکل آیا ہے کہ بعض لائف اسٹائلز ہیں، بعض طرح سے لوگ رہ رہے ہیں، سودی کاروبار میں ہیں، ناجائز تعلقات میں ہیں، تو وہ باقی چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، نعوذ باللہ ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ گناہ اپنی جگہ پہ گناہ ہے، لیکن کوئی بھی نیکی کی چیز جو ہے وہ چھوٹی نہیں ہے، اور بار بار ذکر ہے، اور مستند ترین کتاب میں جو قرآن کے بعد ہے بخاری شریف میں، وہ حدیث کے فحاشہ عورت نے کتے کو پانی پلا دیا اور اس کی نجات ہو گئی۔ کوئی ایسی نیکی نہیں تھی کہ کروڑوں لوگوں کو کھانا کھلایا ہو، یا کوئی بہت بڑا سفر کر کے کہیں گئی ہو، یا کیا لوگوں کی مدد کی ہو، لیکن ایک اللہ کی مخلوق پر اس نے ترس کھایا، اور پھر اس کو محسوس ہوا کہ بھئی یہ بھی جیسے ہم پیاسے ہوتے ہیں، اس کو بھی ہے، اس کو پانی پلا دیا، اور اس اخلاص کی بدولت وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھئی مسجد میں اس طرح داخل ہونا ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے، سیدھی چیز پہ طرف سے پہننا ہے، اور یہ ساری جو دعائیں ہیں، مسنون دعائیں ہیں، یہ ان سے کیا ہم تو بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں، اس میں پڑھے ہیں کیا کیا ہے، کا سننا بولنا کا ہر چیز جو ہے ہماری وہ خلاف شریعت ہے، اور ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کیا کریں، لیکن یہ چھوٹی نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑی چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک منہ سے نکلے ہوئے کلمات جو ہیں وہ چھوٹے ہو ہی نہیں سکتے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ مقبول ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کیا مقبول ہو چکے ہیں۔ ہم اس کو سوچ سمجھ کے پڑھیں گے اور عادت ڈالیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت ہوگی، اور یہ برکت انشاءاللہ وہ بڑے بڑے گناہوں کو بھی دور کرے گی۔ ہاں، کثرت ذکر حضرت یہاں فرما رہے ہیں کہ سارے طریقت تصوف اور سلوک کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کی محبت دل میں جاگزین ہو جائے، اور اللہ جل شانہ کے ساتھ تعلق اتنا مضبوط ہو جائے کہ ہر وقت اللہ جل شانہ کا دھیان رہے۔ اگر یہ چیز حاصل ہو جائے تو دین کے سارے احکام پر عمل آسان ہو جائے گا، اور یہی اصل بات ہے جو ظاہری جو مولانا لوگ ہیں ان میں اور صوفیہ میں فرق کرتی ہے۔ تو وہاں پہ تو ہر چیز پہ کا اہمیت دلائی جاتی ہے کہ یہ کرو، نماز پڑھو، اتنا اجر ملے گا، نہیں کرو گے دوزخ میں جاؤ گے، روزہ رکھو، غیبت نہیں کرو، یہ ہے وہ ہے۔ اور صوفیہ ذکر کوشش کرتے ہیں کہ آدمی کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، اور ایک دفعہ یہ محبت پیدا ہو گئی تو پھر وہ برائیوں سے روکے گی اور اچھے کام پہ آمادہ کرے گی آدمی، اور یہی اصل ٹپ ہے۔ اسی لیے سارے مجاہدات ہیں، اسی لیے ذکر ہے، فکر ہے، اور صحبت ہے کہ بھئی بیٹھو، بات سنو، کان میں صحیح بات پڑتی رہے۔ تو اسی لیے حضرت یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ جل شانہ کی محبت دل میں جاگزین ہو جائے۔ اور ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اصطلاحات کی فکر میں مت پڑا کرو۔ چنانچہ تصوف میں بہت سی اصطلاحات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس درجے کا تعلق قائم ہو جائے تو اس کا کیا نام ہے، اس سے زیادہ ہو جائے تو اس کا کیا نام ہے۔ سب سے آخری اور انتہائی درجے کو ملکہ یادداشت کہا جاتا ہے، یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت دل میں اللہ جل جلالہ کا دھیان رہے۔ لیکن حضرت ڈاکٹر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اصطلاحات کی فکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے حضرت یہ فرماتے ہیں بھئی آم کھانے سے مطلب یہ پیڑ گرنے سے، تو وہ چیز حاصل ہو جائے، اور وہ آدمی کو حاصل ہو چاہے نام بھی نہ پتہ ہو، تو اس مقصد حاصل ہے۔ بہت سے لوگ اس فکر میں رہتے ہیں کہ ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس وقت میں جس حالت سے گزر رہا ہوں
یہ حالت کس قسم کی ہے اور اس کا کیا نام ہے۔ حضرت والا فرماتے تھے کہ تمہیں آم کھانے کی فکر ہونی چاہیے، پیڑ گرنے سے کیا مطلب۔ اگر تمہیں وہ چیز حاصل ہو رہی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور اس پر اللہ کا شکر کرو۔ جیسے ایک آدمی ریل گاڑی کے ذریعے لاہور جا رہا ہے، اب سفر کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہر اسٹیشن کا نام یاد کرے، فلاں فلاں اسٹیشن راستے میں آئے، فلاں فلاں اسٹیشن پر گاڑی رکی، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ پڑا سوتا رہے، صبح جب بیدار ہوگا تو انشاءاللہ منزل پر پہنچ جائے گا۔ اس سے پوچھا جائے کہ رستے میں کون کون سے اسٹیشن آئے تو وہ اسٹیشن کے نام تو نہیں بتا سکتا، لیکن منزل پر پہنچ گیا۔ اور یہی مقصد ہے کہ مقصد حاصل ہو جائے۔ اسی طرح تصوف و سلوک کی اصطلاحات کی فکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں، لیکن تصوف کا حاصل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں بس جائے، اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں قائم ہو جائے اور تعلق مضبوط ہو جائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ملفوظ میں اللہ کی محبت حاصل کرنے کے اسباب بتلا رہے تھے۔ پہلا سبب بیان فرمایا کثرت ذکر اللہ، یعنی اللہ جل شانہ کے ذکر کی کثرت۔ اب کثرت ذکر کے بہت سارے طریقے ہیں۔ بزرگ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہا ہے وہ ذاکر ہے، کیونکہ ذکر ہے یادداشت۔ یہاں پر حضرت ذکر ادائیہ معصورہ کا ذکر فرما رہے ہیں کہ کثرت ذکر اللہ کا مقصد جن طریقوں سے حاصل ہوتا ہے، ان میں سے ایک طریقہ ادعیہ معصورہ کا اہتمام ہے، یعنی وہ دعائیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہیں حدیثوں میں، اور کہ صبح جب بیدار ہوئے تو یہ پڑھا، اور جب نماز کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں تو یہ پڑھا، اسی طرح سے نماز کے بعد کیا پڑھا، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، یہاں تک کہ بیت الخلاء میں جا رہے ہیں تب کیا پڑھتے تھے، اور باہر نکل رہے ہیں تو کیا پڑھتے تھے۔ اسی طرح ہر زندگی کے جو مرحلے ہیں، صبح سے شام تک کی زندگی میں ہم جن مراحل سے گزرتے ہیں، ان میں ہر مرحلے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا تجویز فرما دی ہے کہ جب صبح کو سو کر بیدار ہو تو یہ دعا پڑھو، جب غسل خانے میں داخل ہو تو یہ پڑھو، بہت ساری مسجد میں داخل ہو تو یہ پڑھو، نکلو تو یہ پڑھو، اور یہ جو ہے یہ یاد دہانی ہی ہے، اور یہ مقبول دعائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک منہ سے نکلی ہوئی دعائیں ہیں۔ جب کھانا آئے تو یہ پڑھو، جب کھانا اٹھایا جائے تو یہ پڑھو۔ لوگ ان کو معمولی چیز سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ کیا چیز، یہ مولوی ملا یہ منتر سا پڑھ دیتے ہیں، منتر نہیں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے ایک تو سب سے بڑھ کر ہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، مستحب ہے ان سب کو پڑھنا، صحیح ہے۔ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ان کے اگر معنی پر دھیان ہو تو ان کے معنی بہت گہرے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرتے ہیں بندے کو۔ حضرت نے تشریح کی ہے ان دعاؤں کی، اور تفصیلی تشریح کی ہے، ابھی بھی کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف پیغمبر ہی مانگ سکتا تھا۔ ان دعاؤں میں جتنی معرفت ان دعاؤں میں ہے کہ یہاں تک کہ بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا میں ہے، وہ عام آدمی سوچ سمجھ بھی نہیں سکتا کہ حضور جو شکر ادا کر رہے ہیں وہ کتنی گہرائی کے ساتھ شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو اگر آدمی دھیان سے یہ دعا پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کی یاد بیٹھے گی دل میں۔ اول تو ان میں سے ایک دعا ایسی ہے، اگر ان میں سے ایک دعا بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبول پالے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور دعا تو ایسی چیز ہے، ہمارے حضرت فرماتے ہیں دعا جو ہے وہ ایسی عبادت ہے، چاہے دین کے بارے میں ہو چاہے دنیا کے بارے میں ہو، مقبول ہی مقبول ہے۔ یہ تو ممکن ہے ہی نہیں کہ دعا قبول نہ ہو۔ ہاں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دعا کا مقبولیت کا مطلب ہے کہ وہی چیز ہمیں مل جائے جو ہم مانگ رہے ہیں، لیکن علماء نے، عارفین نے فرمایا کہ بھئی دعا قبول ہونے کے 5-6 مطلب ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دعا قبول ہو گئی، ایکسیپٹ ہو گئی، جو آپ نے جو مانگا آپ کی توجہ اللہ کی طرف ہو گئی، اللہ نے آپ کی بات سن لی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ آپ کسی بڑے کے پاس جائیں کہ میری بھائی انہوں نے بات سن لی، وزیر اعظم نے سن لی، پریزیڈنٹ نے سن لی، ایکسیپٹ کر لیا، میری فائل لے کے رکھ لی،
یہ بھی اس کو ایک بھی بہت بڑا اچیومنٹ سمجھا جاتا ہے۔ دوسری یہ کہ وہی چیز مل جائے، اس میں ہزارہ چیزیں ہوتی ہیں، ہمارے لیے بہتر ہے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا فیصلہ کیا ہے۔ تیسری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بہتر کوئی چیز اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ ہم تو مانگ رہے ہیں 1,00,000 روپیہ، وہ کہتے نہیں 1,00,000 تو کم ہے، اس کے لیے اس کو 1 کروڑ دے دو۔ اور یہ ظاہری طور پر ہے، بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اس کو انڈائریکٹلی ایسا برکت کا پیسہ مل جاتا ہے جس میں بہت فائدہ ہو جاتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ چوتھا یہ کہ وہ کوئی بلا ٹال جائے۔ اور آخری بات، پانچواں بزرگوں نے فرمایا کہ دعا قبول ہو گئی اور ذخیرہ آخرت ہو گئی، یعنی آپ نے بینک میں جمع کرا دیا اور وہ انویسٹ ہو گیا اور اس پہ اب آپ کو وہ مل رہا ہے، پروفٹ ملتا جا رہا ہے، آخرت میں جب جائیں گے تو تب ملے گا۔ تو دعا تو قبول ہی قبول ہے، لیکن جس معنی میں ہم لوگ لیتے ہیں کہ بھئی جو مانگا جا رہا ہے وہی مل جائے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعید نہیں، اور ہو بھی جاتا ہے بہت دفعہ۔ اس کے علاوہ ان دعاؤں کے الفاظ میں نور ہے، اور ان کے معنی میں نور ہے، اور ان کے فوائد میں نور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک منہ سے جو دعائیں نکلی ہوئی ہیں ان میں نور ہی نور ہے، اور اسی لیے ہمارے حضرات اس پہ بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں کہ جس طرح سے دعائیں ہیں ان کو اسی طرح سے رکھا جائے، اس میں کوئی اضافہ یا کمی بیشی نہیں کی جائے۔ اگر نہیں عربی میں یاد تو پھر اردو میں ان کا خلاصہ یا ترجمہ آدمی پڑھ لے، لیکن عربی کے الفاظ بالکل وہی رکھے جائیں۔ حضرت فرماتے ہیں، حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ میں برکت عطا فرمائے، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دلائل نبوت میں سے ہیں۔ کسی انسان کے بس میں نہیں تھا کہ وہ ایسی چیزیں اللہ سے مانگے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانگنا سکھا گئے اور جن الفاظ سے مانگنا سکھا گئے، اور وہ حاجتیں جو ہمارے اور آپ کے تصور میں نہیں آ سکتی، ایسی حاجتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانگ گئے۔ دنیا اور آخرت کی کوئی بہتری ایسی نہیں جو ان دعاؤں کے اندر موجود نہ ہو۔ اسی لیے میں تو کہتا ہوں کہ یہ دعائیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دلائل نبوت میں سے ہیں، کیونکہ یہ دعائیں ایسی ہیں کہ انسان وحی کی روشنی کے بغیر نہیں مانگ سکتا۔ ایسے جامع کلمات ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے، اور حضرت نے اس کی تشریح شروع کی ہوئی ہے۔ ابھی بھی جو مجالس ہوتی ہیں ان میں تشریح ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں سے۔ یہ دعائیں اپنے پیچھے معنی کی بڑی کائنات رکھتی ہیں، لہٰذا ایک طرف تو یہ دعائیں بڑی مؤثر ہیں، دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے مختلف مراحل میں یہ دعائیں تجویز فرما دیں، اس لیے کہ اگر تم ایک مرتبہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا چاہو گے تو کتنا کرو گے؟ 1000 مرتبہ، 5000 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ 10,000 مرتبہ کر لو گے، لیکن پھر فارغ ہونے کے بعد اپنے کاموں میں مشغول ہو جاؤ گے۔ اور حضور نے ہم کو ایسا طریقہ بتا دیا کہ بار بار یہ ہم کو یاد آ رہا ہے کہ اب یہ کام کرنا ہے۔ جیسے فرما دیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتی ہر کام بسم اللہ سے کرتے تھے، یہاں تک فرما دیا جو کام بسم اللہ سے نہ ہو وہ ادھورا ہے۔ تو بس جو بھی آدمی کام کرے گا تو فوراً اس کو خیال ہوگا بسم اللہ، تو اللہ کا ذکر تو ہو گیا، یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہو گیا اسی وقت۔ تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، اور یہ تعلق جو ہے یہی تعلق رفتہ رفتہ بڑھتا جاتا ہے۔ تو ان دعاؤں کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے کہ بھئی یہ جو ہے نا ان سے کیا فرق پڑتا ہے، ہم پڑھیں نہ پڑھیں، اور یہ طوطے کی طرح سے رٹ لیا۔ نہیں، طوطے کی طرح سے تو نہیں رٹ لیا، رٹنا یاد تو کرنا ہے لیکن معنی سمیت اور سوچ سمجھ کر پڑھنا ہے اور عادت ڈالنی ہے، اور ان کو معمولی بالکل بھی نہیں سمجھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی جو چیزیں ہیں وہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں تحریر فرمایا ہے کہ سنت کے خلاف جتنے بھی کام ہیں وہ گناہ صغیرہ ہیں، اور مثال دی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ پانی پیتے تھے بیٹھ کے بسم اللہ کر کے 3 سانس میں، اگر کوئی یہ نہیں کرتا تو وہ گناہ صغیرہ ہو گیا۔ اور
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت جو ہے اس کو معمولی سمجھنا یہ ایک بہت خراب اور بہت ہی بری چیز ہے، اور اللہ بچائے لوگ آج کل یہ پوچھتے ہیں کہ بے فرض و واجب تو نہیں ہے، اور یہ سنت ہے تو سنت عادیہ تو نہیں ہے، سنت تشریعی ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ جو ذہنیت ہے نا یہ بہت خراب ذہنیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا، چاہے وہ عادت کے طور پہ حضور نے کیا ہو، چاہے وہ عادت کے بغیر کیا ہو۔ تو ان کا بھی اہتمام رہنا چاہیے، چاہے جیسی بھی حالت آدمی کی ہو، لیکن کوئی بھی نیکی جو ہے نا اس کو معمولی نہ سمجھے، کوشش کرتا رہے بڑے گناہوں سے بچنے کی بھی، لیکن ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہوگا، بڑھتا جائے گا، اور انشاءاللہ یہی تعلق پھر آدمی کو گناہوں سے بچاتا ہے، اور یہی تعلق جو ہے وہ اگر خدا نخواستہ گناہ ہو جائے تو آدمی کو توبہ اور اپنی اصلاح کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور رفتہ رفتہ ہی بڑھتا ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ ایک دم سے ہو جائے، ایک دم سے جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں ان کی قدر بھی نہیں ہوتی ہیں اور وہ پائیدار بھی نہیں ہوتی، اور یہ چیز آہستہ آہستہ ہی ہوتی ہے، اور انشاءاللہ ایک دن ایسا بھی آ جائے گا کہ زیادہ تر توفیق رہے گی آدمی کو نیکی کے کام کی اور برے کاموں سے بچنے کی۔ بس اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے، اور اسی طرح سے اللہ کا شکر، گناہوں پہ استغفار، خلاف طبیعت باتوں پہ صبر، اور آئندہ کے اندیشوں پر استعاذہ کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے۔ ہمارے حضرت نے فرمایا تھا، ایک صاحب نے ان سے پوچھا کہ بھائی بعض مشائخ کے یہاں اسباق ہوتے ہیں کہ یہ سبق ہے، یہ سبق ہے، یہ سبق ہے، وہ بار بار وہ کراتے ہیں، ہمارے اسباق کیا ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا ہمارے اسباق یہ ہیں، یہ 4 بیش بہا محاسن جو ہے نا، اللہ کا شکر، اور یہ غالب رہنا چاہیے ہر حال میں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے کتنا فضل کیا کہ ہم کو اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا، علماء حق سے تعلق عنایت فرمایا، اور اچھے برے کی تمیز دی۔ برائی ہو جاتی ہے تو احساس ہو جاتا ہے کہ برائی ہوگی، مرض ہو اور یہ نہ پتہ چلے کہ مرض ہے تو اس سے بڑا مرض کوئی نہیں ہے۔ جو ہم لوگ کہتے ہیں نا سائیکوسس اور نیوروسس، سائیکوسس میں ایسا ہو جاتا ہے پاگل آدمی ہے لیکن وہ اپنے کو نہیں پاگل سمجھتا، کہتا ہے باقی لوگ پاگل ہیں، میں تو صحیح ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے بچائے کہ گناہ کریں اور گناہ کو ہم سمجھیں یہ گناہ تو بہت اچھا ہے، یہ باقی لوگ بیوقوف ہیں جو اس کو گناہ کہتے ہیں۔ تو بس دعا کر لیں، اللہم صلی علی حبیبک محمد وعلی آل حبیبک محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی حبیبک محمد وعلی آل حبیبک محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا العالمین یا غیاث المستغیثین یا مد المستجیرین۔ ہمیں تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ گناہ معاف فرمائے۔ ہم اقرار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، کوئی تعویل نہیں کرتے اپنے گناہوں کی، نالائقی کا اقرار کرتے ہیں، معاف فرما دیجیے۔ آپ نے نہیں معاف فرمایا تو کون معاف فرمائے گا؟ آئندہ کے لیے بچنے کی توفیق عنایت فرمائیے، عزم و ہمت میں قوت عنایت فرمائیے۔ تمام خیر آپ سے مانگتے ہیں جو آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے مانگی، اور تمام الشر سے پناہ مانگتے ہیں جس سے آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پناہ مانگی۔ وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اپنی محبت اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکی سچی محبت عنایت فرمائیے۔ اس محبت کو تمام دیگر محبتوں پر غالب فرما دیجیے یا العالمین، یا غیث المستغیثین۔ دین کا صحیح فہم پیدا فرما دیجیے یا العالمین، کہ یہ کورونا کی وبا کو عافیت کے ساتھ دور فرما دیجیے پوری انسانیت پہ سے، ہم پہ، ہمارے گھر والوں پہ، عزیز و قارب رشتہ دار پڑوسیوں، تمام مسلمانوں پہ رحم و کرم کا معاملہ فرمائیے۔ ہر طرح کے شر، فتنے، فساد، حادثات، سانحات، موذی دیرپا بیماریوں سے، لوگوں کی اذار ثانیوں سے، ہر طرح کی فحاشی اور یعنی سے اپنے کرم اپنے فضل سے بچائیے یا العالمین یا غیث المستغیثین۔ بچے بچیاں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی مدد نصرت فرمائیے، اپنی حفاظت میں رکھیے۔ جن کا یہاں ولادت ہونے والی ہے ان کے لیے آسان فرمائیے، عافیت کے ساتھ، بغیر کسی کمپلیکیشن کے، نیک صالح تندرست لمبی عمر والی اولاد عنایت فرمائیے یا العالمین۔ دارین کی سعادت ان کا ذریعہ بنائیے ان کے لیے یا العالمین۔ مسلمان جہاں جہاں کہیں مظلوم ہیں ان کی مدد و نصرت فرمائیے، کشمیر میں، برما میں، فلسطین، افغانستان میں یا العالمین۔ اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا العالمین حلال واسع رزق بلا مشقت عنایت فرمائیے یا اللہ یا العالمین، اور سب سے بڑھ کر یہ ہم سب کو اپنے اولیاء میں شامل فرما دیجیے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی و نور عرشی مظہر لطفی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہاں، اگلے ہفتے مجلس نہیں ہوگی، گھر پہ نہیں ہوگی، تو آن لائن انشاءاللہ میں شیئر کر دوں گا۔